اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ سورہ بقرہ۔ شان نزول: یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کے مردان کار آزما کو قتل کیا اور ان کی ذریت کو قید کیا، توریت کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے۔ معاذ اللہ۔ بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو بنا کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ مسئلہ: ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف سب کو شامل ہے، اور اللہ کے ذکر سے منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جو شخص مسجد کو ذکر اور نماز سے معطل کر دے وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ مسئلہ: مسجد کی ویرانی جیسے ذکر اور نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کو نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی۔ بحوالہ تفسیر خزائن العرفان۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سرکار کے صدقے میں قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔